زندگی کا خاتمہ۔ اب آئیے مدینہ چلتے ہیں، یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلتے ہیں، ٹھیک۔ اب مدینہ جانے کے بعد آپ نے یاد رکھی وہ بزنس جیسا پہلے کرتے تھے اب نہیں کیا، اور وہ بزنس والے لائف آپ کی ختم ہوئی، وہ بزنس وہ انکم کے سورسز اب نہیں رہے آپ کے، اب انکم کے سورسز آپ کے چینج ہوئے، کافی چینجز آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے تو مدینہ گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، مکے کے لوگ سب چھوڑ کر آئے تھے، گھر بار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ اب آئیے سب سے پہلے جب آپ مدینہ پہنچے تو جو ہے کلثوم بن الحدام کی جو ہے میزبانی میں رہے، جس کی میزبانی میں کلثوم بن حدام رضی اللہ عنہ کی آپ میزبانی میں رہے۔ اور کیسے رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ سے 3 میل پر ایک بستی تھی، کیا نام تھا اس کا بستی کا؟ قبا، جہاں ایک مسجد بھی آپ نے تعمیر کی، مسجد قبا۔ تو آپ اس قبا نامی بستی میں مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھی، اس بستی کے اندر جا کے رکے اور کلثوم بن حدام رضی اللہ عنہ کے پاس بہرحال وہاں رکے، اور ان کے پاس تقریباً 14 یا 15 دن کی ان کی مہمان نوازی میں آپ رہے۔ تو یہ بھی ایک سورس ہو گیا ان کا، مطلب کھانا پینا جو چلتا رہا، انسان کی زندگی چلے۔ ابھی آپ کی بیوی وغیرہ آئی نہیں، وہ آ رہے ہیں پیچھے سے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ہی آئے ہیں رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی مہمان نے تو مطلب انکم کی ضرورت نہیں، چونکہ کوئی کھلا رہا ہے، کوئی رکھ رہا ہے اپنے پاس۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا 14 دن 14 ڈیز ان کے پاس رہے۔ 14 ڈیز میں آپ رہے تو یہاں سب سے پہلا کارنامہ آپ نے کیا انجام دیا؟ عبادت گزار لوگوں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنائی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ اور مسجد قباء کی آپ نے تعمیر کی، اور مسجد قباء کی تعمیر کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کی عظمت بیان کر دی اور مزدوروں کو مقام دے دیا۔ کیسا مقام دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ طے کی، کہاں یہاں مسجد بنائیں گے، مسجد کا بات طے ہوئی، پتھر لائے جانے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس پتھر اٹھا کر لا کر جماتے تھے۔ تو یہاں ایک مزدور کی عظمت پتہ چلتی ہے، ایک مزدور کا مقام پتہ چلتا ہے۔ ہمارے نبی نے مزدوری کی ہے نا، اور مزدوری کر کے جو دنیا کی سب سے اعلیٰ شخصیت تھی، سب سے عرفہ شخصیت تھی، اللہ کی سب سے محبوب شخصیت تھی، اس نے مزدوروں کا مقام کیا کر دیا؟ دیکھیں نیچے سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا کہ اللہ کے رسول بھی مزدور بنے۔ کوئی بھی میری بات کو غلط معنی میں نہ لے، اس کو بہت پازیٹیو وے میں لے۔ آپ نے پتھر اٹھائے، صحابہ آ رہے تھے اور کہتے اللہ کے رسول ہم اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول کیا کرتے معلوم؟ ان کی دل جوئی کے لیے کہتے تم اٹھا لو۔ یہ فرق ہے ایک ریئل لیڈر، ایک ریئل باس جس کو ہم کہیں گے، جو واقع میں لوگوں کا لیڈر ہوتا ہے، ایک ریئل بزنس مین، ایک ریئل انٹرپرینرشپ کی جس کو کوالٹیز بولیں گے، وہ جس حالت میں ہے وہ اپنے معاش اور اپنے اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے لیے ورک کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں تو خدیجہ کا بزنس لے جا رہا ہوں، میں تو انٹرنیشنل بزنس کر چکا ہوں، آج پتھر کیسے اٹھاؤں؟ میں پتھر بھی اٹھا سکتا ہوں، زمین بھی کھود سکتا ہوں، پتھر بھی توڑ سکتا ہوں۔ رنگے خندق میں توڑے نا آپ نے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں حلال روزی کو ترجیح دیتا ہوں، مقام، اسٹیٹس، ڈگری، لیبلز اس کو نہیں دیتا ہوں۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ آج ہمارے پاس کسی کو بول دیا جائے آپ انجینئر صاحب ہے، 10 سال سے گھر میں بیٹھے ہوئے، نکلو، ارے بازو کنسٹرکشن سائٹ ہے، شروع کر دو پتھر پڑنے۔ پاگل ہو گیا۔ ڈگری اس لیے کیا، حلال روزی سب سے افضل ہے، ڈگری سے آئے بغیر ڈگری کی آئے، محنت کر کے آئے بغیر محنت کر کے آئے، حلال، یہ لفظ یاد رکھیے۔ یہ نبی کی زندگی ہے۔ مزدوروں کو دیکھیے کیا مقام دے دیا انہوں نے، کہ مزدوروں کی عظمت کر دی، مزدوروں کو وہ مقام دے دیا جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکا۔ آپ بتا سکتے دنیا کوئی شاہ، کوئی بادشاہ، کوئی سلاطین یا کوئی کنگ یا کوئی ایمپرر جس نے اپنے غلاموں کے ساتھ کام کیا ہو، اپنے پاس کام کرنے والے کے ساتھ کام کیا ہو؟ یہ سب سے بڑی شخصیت دنیا میں جو آ سکتی تھی اور جو آئی ہے، اور وہ مزدوروں کے ساتھ کام کرتی، مزدوروں کا مقام اٹھا کے آپ نے نیچے سے اوپر لے کے چلا، خود آپ نے کام کیے۔ اور یہ نہ پہلی بار آپ نے ایسا کیا، نہ آخری بار ایسا آپ نے کیا۔ اور کس عمر میں کر رہے ہیں بتاؤ، کس عمر میں کر رہے ہیں؟ 53 ایئرس، 90 مل کر 13 سال ہو گئے تھے تو آپ نے ہجرت کی، مدینہ میں 10 سال رہے تو 53 ایئرس ایج ہے۔ یہ 63 میں سے 10 ایئرس کم کر 63 میں آپ کا انتقال ہوا، 53 ایئرس۔ صحابہ بول رہے آپ کو ضرورت نہیں اٹھانے کی، آپ کہتے میں اٹھاؤں گا، اور نہ صرف اٹھاتے، آپ اشعار بھی پڑھتے، وقت نہیں بہرحال وہ اشعار کیا پڑھتے کیا، وہ ایک لمبی بہرحال آپ کبھی سیرت کے واقعات پڑھیں، آپ اشعار بھی پڑھتے چلے جاتے، تعریف بھی کرتے چلے جاتے، بیان بھی کرتے جاتے، اور بہت ساری چیزیں جو طبقات ابن سعد کی روایتوں میں آپ کو اشعار کیا پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ ملیں گی۔ لیکن آپ نے مسجد کی تعمیر کر کے بتا دیا اور مزدوری کر کے بتا دیا کہ ایک انسان کیسا ہوتا ہے، عاجزی کیا ہوتی ہے اور حلال روزی کیا ہوتی ہے، اور محنت کشی کیا ہوتی ہے۔ شرم اور حیا نہیں ہونا چاہیے حلال میں، حرام میں شرم حیا کرو۔ آج حرام کمانے کو وائٹ کالر بتاتے ہو اپنے آپ کو،
اور حلال کے اندر شرم محسوس کرتے ہو.